السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ میرے محترم بھائیو، شفا قرآن کو اللہ نے کہا ہے، لیکن کس طرح ہے؟ آپ قرآن پاک میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے، لیکن اگر شہد کی بوتل پکڑیں، اس کو گلے میں لٹکا لیں، کیا شفا مل جائے گی؟ اس کو بازو میں باندھیں، کیا شفا مل جائے گی؟ ملے گی کب؟ جب اس کو پئیں گے۔ قرآن بھی شفا ہے۔ قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا یا بازو میں باندھنا، اس سے شفا حاصل نہیں ہوگی۔ شفا ملے گی قرآن کو پڑھنے سے۔ اس لیے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری ہو، مثال کے طور پہ آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، یہ ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرے ذکر کی، میرے قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، تمہارے دل میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر آپ کے دل میں یا میرے دل میں اللہ نہ کرے کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو فوراً قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ دوسری بات، بیماری انسان کو آ جاتی ہے، اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جادو کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب قرآن نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نہ کرے تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، جادو کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، اور سورۃ قل هو اللہ احد پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں، سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ ان کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں، پھونک مارا کریں، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور جس گھر میں جادو کے اثرات ہوں، وہ گھر پورے کا پورا گھر پریشان ہوتا ہے، تو کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی گھر میں پڑھ کر پھونک مارا کرو، اللہ رب العالمین یہ جادو کے اثرات کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قرآن شفا ہے بیماریوں کے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تو یہ اس کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس سے کئی بیماریاں جنم لینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی چیز نے ڈس لیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے، وہ ایک علاقے میں گئے، وہاں ایک بستی کے پاس پڑاؤ کیا، ان سے کھانا مانگا، بہرحال انہوں نے کھانا نہ دیا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان کی عورت صحابہ کرام کے پاس آئی، کہنے لگی بھی تم میں سے کوئی ہے جو دم کر لے، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ایک صحابی گئے، انہوں نے جا کر دم کیا، انہوں نے معاوضے میں بکریاں بھی دیں۔ تو دم کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جو تو نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، سورۃ فاتحہ میں واقعتاً اللہ نے شفا بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نہ کرے کوئی چیز ڈس لے تو پھر بھی قرآن کی طرف رجوع کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا قرآن ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ دل میں گھبراہٹ ہے تب بھی قرآن کو پڑھیں، اور کسی چیز نے ڈس لیا ہے تب بھی قرآن کو پڑھیں، کوئی اور بیماری آ گئی ہے تو تب بھی قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح گھر میں جادو ہے، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، قرآن کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ
عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔